نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم سب سے پہلے یہی بات کہ ہمارے پروگرام کا مقصد کیا ہے، اور یہ بات ہم ہر دفعہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، مختلف کوششوں سے گزرتا ہوا، مختلف چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے آج کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو ظاہر اس کا دھیان بٹا ہوا ہوتا ہے، اور جو اس کے امیڈیٹ چیلنجز ہوتے ہیں اس کے ذہن کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کا اگر پیپر ہے کچھ دنوں کے بعد تو اس کے ذہن پہ یہ چیز سوار ہوگی، اور وہ ہماری مجلس کو الحمدللہ بیٹھ کے سن رہا ہوگا، لیکن اس کی پارشل اٹینشن جو ہے، اس کی کچھ اٹینشن جو ہے وہ اپنے پیپرز کی طرف ہوگی، کچھ اس طرف ہوگی۔ تو یہ جو پہلی ہماری سلائیڈیں ہوتی ہیں، ان میں یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا امتحان روز حشر ہے، اور اس کے لیے تیاری کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے عزت بھی کمانی ہے، اپنے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو عافیت سے رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، سلوک سے رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، سکون سے رکھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جو جائز آسائشیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے خاندان والوں کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن ان ساری کوششوں کی حیثیت جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ثانوی ہو جاتی ہے، یعنی سیکنڈ ہو جاتی ہے، پہلی اہمیت آخرت کی ہوتی ہے۔ تو یہ جو چند لمحات ہمارے ہوتے ہیں، اس کو ہم خالص آخرت کے لیے کر لیں، تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور اس میں وہی ہے کہ جی ہر اہم مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوتی ہے۔ آخرت میں دوزخ سے بچنے سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہے ایک عام انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس مقصد کو ہم بھول جاتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اب اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی، اور وہ کوشش کیا ہے؟ وہ کوشش دین کے اندر محنت کرنا ہے۔ دیکھیں یہاں پر بات کی گئی ہے کہ آخرت کا جو دوزخ کا عذاب ہے اس سے بچنا سب سے بڑا مقصد ہے۔ حالانکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا سب سے بڑا مقصد ہے، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں ایک ہی کوائن کے دو ڈیفرنٹ سائڈز ہیں۔ لیکن جب آدمی متوجہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف تو محبت والی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو آپشنل سمجھتا ہے، کہتا چلو اگر مجھے محبت نہیں بھی ملی تو کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر ہی رہا ہوں نا، تو میں کوئی اتنی بہت سے غلط کام تو نہیں کر رہا، بس تھوڑے بہت گناہ میرے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اس کی سمجھ میں یہ محبت والی بات نہیں آتی، اس کو آپشنل سمجھتا ہے۔ لیکن جب ہم کمپلسری کی بات کہتے ہیں، دوزخ سے بچنا، تو کمپلسری سے نفس فوراً کہتا ہے پھر ہاں یہ دوزخ کا عذاب تو واقعی برداشت نہیں ہوگا، اس سے بچنا تو لازمی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جو دوزخ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اخلاص سے کرتا ہے اور پوری کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت مل ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوشش وہاں پہ رکتی نہیں ہے، پھر اس کا مقصد چینج ہو جاتا ہے، پھر اس کا مقصد دوزخ سے بچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو جاتا ہے۔ گو اس قرب حاصل کرنے کے اندر دوزخ سے بچنا امپلیسٹ ہوتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ بڑے لوگوں کو کئی دفعہ کنفیوژن آ جاتی ہے، بچوں کی سمجھ سے تھوڑا سے اونچے لیول کی ہیں باتیں، تو لیکن کئی دفعہ بڑے لوگ جو اس پہ سوال کر دیتے ہیں، اس لیے یہ بات میں نے یہاں واضح کر دی ہے۔ اور کوشش بھی کیسی کرنی ہے؟ کوشش سرسری نہیں کرنی، ایسی کرنی جیسا اس کام کا حق ہے۔ تو ان کوششوں کا ہم نے کہا تھا، ان کوششوں کے کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہو جانا چاہیے، مطلب کب ہم سمجھیں گے کہ ہماری کوششیں سفیشینٹ ہیں؟ تو ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے؟ نمبر ایک کہ ہم ہر وقت ہوشیار رہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے غفلت میں نہ ڈال دیں، ہم پرواہ ہی نہ کریں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور اپنے کام کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس سے ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس ہوشیاری کے تقاضے کیا ہیں کہ ہم محتاط رہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی گناہ ہم سے نہ ہو جائے۔ اور گناہ کی آج کل بہت زیادہ ذرائع ہیں، بہت زیادہ ذرائع ہیں، خصوصاً یہ جو ہمارا موبائل ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے، اور اس سے جتنی بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں، وہ سب ایک ہمارے اوپر برائی کا بہت بڑا سمندر کھول دیتی ہیں۔ اس میں صرف برائی یہ نہیں ہوتی کہ کسی غلط جگہ جا کے بد نظری کی جائے، اس میں یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کے اوپر افواہ کے طور پہ بہتان لگا دیا گیا، اس بہتان کو آگے بھیجنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ کسی کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن میڈیا پہ آ گیا تو ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ تو یہ دوسری نوعیت ہے گناہ کی۔ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرنا فضولیات میں، لا یعنی چیزوں میں، یہ تیسری چیز ہے
انٹرنیٹ کی جو ہمیں گناہوں کی دعوت ملتی ہے وہاں سے، تو کہیں گناہ نہ ہو جائے. جب یہ والی ہوگی احتیاط ہوگی تو کیا ہوگا کہ ہم انٹرنیٹ کو صرف ضرورت کے درجے میں جائز جگہ استعمال کریں گے. یہ اس کی ایک ڈائمنشن ہے گناہ نہ ہونے کی، جو آج کل بہت زیادہ لوگ کیونکہ اس میں مبتلا ہیں اس لیے اس کی خاص طور پہ بات کی گئی ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. جب ہم دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، رشتے داروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، غیبت نہ کریں. جب ہم تنہائی کے اندر ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس وقت ہم گناہ سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرما دیں اور ہماری تنہائیوں کو خالص 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 اپنے لیے کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنا خاص فضل فرما دیں، ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہم تیار رہیں کہ کوئی نیکی کا موقع ضائع نہ ہو جائے. اور ہم یہ جو باتیں سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے کہ ہماری توجہ اس طرف گئی، اور ہمیں ایسے بزرگ نصیب فرمائے جن کی دعاؤں کی اور جن کی صحبت کی برکت سے ہماری اس طرف توجہ ہوئی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم کو اور ہمارے بزرگوں کو، اور ان کی طفیل میں ہمیں بھی کامیاب فرما دیں. آمین. جب ہم یہ 3-4 چیزیں کر لیں گے نا تو ہمیں کون سی زندگی ملے گی؟ ہمیں وہ زندگی ملے گی جو اولیاء کرام گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اولیاء کرام کی زندگی میں یہی سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور اسی کا ثمر ہوتا ہے کہ ان کی محبت، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی لمحے اللہ تعالیٰ ان کی دل کی نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دیں اور ہمیں بھی اس نعمت سے نواز دیں. اللہم آمین. سب لوگ اس پہ آمین تو کہہ دیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے قلب نصیب فرما دے جو کسی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے قلبی دیدار سے غافل نہ ہو، محروم نہ ہو. آمین. اب آج کو جو چھوٹے بچوں کو آج باتیں بتائی گئی تھیں ان کا خلاصہ کیا ہے؟ کہانی میں شب برات کی نسبت سے تھی اور رمضان کی تیاری کی نسبت سے تھی. تو اس میں وہی بات جو بچوں کو بتائی گئی ہم بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کا ہم آج کافی تکرار کریں گے کہ اللہ کریم نے ہمارے لیے، ہمیں کامیاب کرنے کے لیے، دیکھیں کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کے بارے میں کہ میں نے انسانوں کو جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر سوائے اس کام کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو تفسیر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، ان میں سے کسی ایک کی یہ روایت ہے، یہ ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ لیعبدون سے مراد یہ ہے اللہ لیعرفون، کہ عبادت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے. کیونکہ دل نرم ہوتا ہے نا، دل نرم ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کھلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. تو پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کی قدرتوں کا جو اظہار ہو رہا ہے اس کو پہچان کے ان سے محبت میں مبتلا ہوں. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ مواقع اللہ تعالیٰ نے خاص ہم کو عطا فرمائے ہیں. کچھ راتیں، کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ جگہیں ہم کو ایسی عنایت فرمائی ہیں کہ وہاں جا کے یہ سارے کام بڑے آسان ہو جاتے ہیں. وہاں جا کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں. وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنی رحمت، اپنا فضل لٹانا شروع ہو جاتی ہے. تو ان موقعوں کا خاص خیال رکھا جائے، ان کی طرف سے غافل نہ ہوا جائے. اور شیطان ایسے مواقع کے اوپر خاص طور پہ سستی طاری کر دیتا ہے، خاص طور پہ ذہن میں وہم ڈال دیتا ہے، خاص طور پہ ایسی چیزوں میں الجھا دیتا ہے جو ہمیں ان کاموں میں پورا فائدہ اٹھانے سے محروم کرتے ہیں. تو یہ کام، یہ جو مواقع ہیں اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں. تو یہ تو کہانی سے ہم نے سبق نکالے تھے، آج اس پہ ہم تفصیلی بات بھی انشاءاللہ کریں گے. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی تھی، اور اس میں دیکھیں جو ہمارے لیے خاص سبق ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کے تھے جب ان کو اولاد کی بشارت ہوئی، اور اس وقت ان کی زوجہ محترمہ تھیں. انہوں نے کہا کہ ہائے ہائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا شوہر تو بوڑھا ہو چکا ہے، میں بانجھ ہوں، تو اب اولاد ملے گی؟ تو فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی یہ بات مقرر ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. تو کوئی بھی ہماری ضرورت ہے، خواہش تو الگ چیز ہے نا، خواہش تو ہو سکتا ہے ہماری غلط ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ضرورت ہے اور وہ پوری نہیں ہو رہی، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے. اس کے لیے دعا کرتے رہیں. مطلب اس کے لیے دعا جو ہے نا یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کے لیے دعا کرنا جو ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ سال ہر سال سے ہم اپنی ضرورت کی دعا کر رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی ہمارا اللہ تعالیٰ سے اعتماد کا رشتہ نہیں ٹوٹا.
یہ بہت بڑی بات ہے، جس پہ گزرتی اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمائے اس چیز سے، اس آزمائش سے، لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ کمانے کا موقع ہوتا ہے کہ پھر بھی اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، اعتماد کا نہیں ٹوٹا، وہ پھر مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ضرورت، میں تو سمجھتا ہوں کہ میری ضرورت ہے، جو دیر ہو رہی ہے تو اس میں آپ کی کوئی حکمت ہے، لیکن کیونکہ میرا کام مانگنا ہے تو میں اپنا کام تو پورا کیے جا رہا ہوں۔ اور کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے جائے، مانگے جائے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو پھر ہم اس سے پیچھے کیوں رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، میرا یہ مسئلہ اڑا ہوا ہے، تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، اور بس دعا کیے جائیں۔ امید نہ برآنا، امید برآنا ہے، ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے، کہ ہماری خواہش کا نہ پورا ہونا، ہمارے مطلب کا نہ پورا ہونا، ہماری ضرورت کا نہ پورا ہونا، یہ بیسیکلی ہماری ضرورت کا پورا ہونا ہی ہے، کیونکہ ہم اس کی وجہ سے مستقل اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا بہانہ بن جاتا ہے۔ دوسرا سبق کیا تھا کہ وعدوں کا پورا کرنا، یہ تو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اور اس سے آج کل بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ مطلب کسی کو ہم نے کہا ہے کہ آپ آ جائیں اور وہ ٹائم طے کر لیتا ہے، پھر اس ٹائم کا خیال نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے جانے کہا تھا، میں گھنٹے بعد ہی پہنچ جاؤں تو کوئی بات نہیں، تو جس کے پاس جانا ہوتا ہے اس کا پورا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس وجہ سے، یا سرے سے ہی نہیں جاتا، معذرت کر لیتے ہیں، یار آج موڈ نہیں ہو رہا، کل آؤں گا انشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی بات ہے وعدے کی، جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مطلب ایسے وعدے بھی ہوتے ہیں جس میں آدمی کو بڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے یا کوئی مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے، وہ وعدے تو دور کی بات ہیں، چھوٹے چھوٹے وعدے آج کل پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ ہم سب اپنے اندر طے کر لیں ابھی سے کہ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم میں یہ عادت ہے وعدے پورے نہ کرنے کی، تو اگر ہے تو نوٹ کر لیں کہ ہم کون کون سے وعدے ایسے ہیں جو مستقل پورے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم جب دفتروں میں جاتے ہیں تو میری کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ جی ہمیں تنخواہ ملے گی، ہم اتنا کام کریں گے، تو کیا ہم وہ کام کرتے ہیں؟ بیسیکلی کمٹمنٹ کا مطلب یہاں وعدہ ہی ہے نا، کہ ٹھیک ہے جی اتنی تنخواہ ملے گی، اتنا کام کریں گے، تو کیا ہم پورا کام اس طرح کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اسی طرح اسکول میں اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم شاگردوں کو پڑھائیں گے، اچھی طرح پڑھائیں گے، تو کیا ہم دل لگا کے پڑھا رہے ہیں، سرسری پڑھا رہے ہیں کہ کلاس کا گھنٹہ گزارنا ہے گزار دیا، یا اس طرح پڑھا رہے ہیں کہ بچے کی تربیت بھی ہو، بچے کی شخصیت بھی بنے، اور بچے کو پتہ بھی چلے کہ اس نے کس اسکول سے، کس استاد سے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت اعزاز کی بات ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ میں خاک روبوں سے، یہ کووڈ چل رہا ہے نا، اس میں تو لوگ ہاتھ بھی نہیں ملاتے آج کل، بڑے بڑے لوگ آپس میں بھی ہاتھ نہیں ملاتے، تو انہوں نے کہا میں خاک روبوں سے اور خانساماؤں سے جب بھی ملتا ہوں ان کو گلے لگاتا ہوں میں، اور میں اس میں یہ بالکل نہیں سوچتا کہ ان کے کپڑے میلے ہیں، ان کے ہاتھ گندے ہیں، ان کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ ہمارا سارا گند صاف کیا ہوا ہے، نمبر ایک، اور خانسامہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، تو ہم ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا تو کھاتے ہیں، گلے نہیں لگاتے ان کو ہم نا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہم لوگ مخلوق کی خدمت میں، کیونکہ آج کل تھوڑا صفائی ستھرائی کا دور زیادہ ہے، مزاجوں کے اندر نزاکتیں آ گئی ہیں، تو ہم عام لوگوں کو جو ذرا میلے کچیلے ہوں ان کو ہم قریب جانے سے ذرا کتراتے ہیں نا، تو یہاں بات ہو رہی ہے خدمت کی، قریب جانے کی بات نہیں ہو رہی، خدمت کی ہو رہی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت ساری عمر کی تھی، ہم نے پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ کافر ان کے پاس آیا اور اس نے کھانا کھایا اور خوب کھایا، اتنا کھایا کہ اس کا پیٹ ہی خراب ہو گیا، رات کو وہ سویا تو بس اس کا پیٹ اتنا خراب تھا کہ اس نے بستر میں ہی سارا کچھ گند کر دیا، اور صبح وہ اٹھ کے پہلے ہی بھاگ گیا کہ کیا میں جب لوگوں کو دیکھیں گے تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، تو ویسے ہی بھاگ گیا وہ اٹھ کے نا۔ تو جب صبح کمرہ کھولا تو دیکھا چادریں خراب تھیں اور سب کچھ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کپڑوں کو خود دھویا، اور جب وہ دھو رہے تھے، یہ واقعہ مثنوی رومی میں لکھا ہوا ہے، اور جب وہ دھو رہے تھے تو اس کافر کی کوئی چیز، قیمتی چیز پیچھے رہ گئی تھی، تو وہ کیونکہ تھا تو کافر نا، دنیا میں اس کے دل میں دنیا کی لالچ تو تھی، تو اس کو گیا تو اس لیے تھا کہ عزت پہ حرف نہ آئے کہ لوگ کہیں گے دیکھو بستر گندہ کر دیا اتنے بڑے آدمی نے، لیکن جب مال چھٹنا شروع ہوا تو پھر اس کے نفس نے کہا یار عزت جاتی ہے جائے، یہ مال تو میرا نہ چھوٹے نا، تو بھاگ کے واپس آ گیا، جب واپس آیا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گندے بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچیں مطلب کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کام کسی سے بھی کروا سکتے تھے نا، خود کیوں کیا؟ لیکن جب خود کیا تو وہ آدمی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے میلے کچیلے لوگوں کی خدمت کرنا، جب ہم میلے کچیلے لوگوں کی خدمت کریں گے نا تو باقی لوگوں کی خود بخود ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ان سے ہاتھ ملانا، یہ نہیں کہ نماز کا وقت ہے تو پاکی ناپاکی کا خیال نہ کرے آدمی،
مطلب کچھ جیسے خاکروب ہوتے ہیں وہ ناپاک ہو سکتے ہیں، کہ ناپاک ہوں وہ نا، تو اس میں خیال رکھنا ہے پاکی ناپاکی کا، لیکن دل کے اندر تکبر نہ ہو، دل کے اندر بڑائی نہ ہو، دل کے اندر کراہت نہ ہو، ٹھیک ہے، کسی کے پیشے کی وجہ سے اس کے ساتھ۔ تو یہ قیمتی باتیں تھیں جو ہم نے آج الحمدللہ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل نصیب فرمائے۔ باتیں کرتے ہیں، باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن عمل میں ساری نہیں آ پاتی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ محبوبین کے صدقے میں ہمارے عمل کے اندر وہ چیزیں لے کے آ جائیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جائیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش ہو جائیں کہ میری امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ جو میری سنت کو پکڑ پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اللہم آمین۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی نکھارنے کے طریقے، تو اس کے لیے میں کچھ ماڈیولز بنائے ہوئے ہیں۔ ایک ہم نے کہا کہ ارکان اسلام کے اوپر بھرپور زور دینا، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ فیملیئرٹی پیدا کریں، ان کے ساتھ محبت پیدا کریں، ان کے ساتھ انسیت پیدا کریں، اور جن جن چیزوں پہ عمل ہو سکتا ہے اس پہ عمل کریں۔ صدقات نفلی کرنا شروع کریں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں بھی ہے بچوں کی، ان کو نفلی صدقات کی عادت ڈالیں، ان کو حج کے بارے میں، عمرے کے بارے میں بتائیں۔ اب رمضان آ رہے ہیں تو روزوں کے شوق بتائیں ان کو، زیادہ کھانے کے اور مزیدار کھانے کے نقصانات بتائیں۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس کو ہم غور نہیں کرتے۔ جو مزیدار کھانا کھانے کی چاہت ہے نا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ رمضان جیسے مبارک مہینے کے اندر یہ افطاری کے وقت جو مزیدار چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ان کی چاہت اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے اس موقع پہ جب دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اعتدال کے درجے میں لے کے آنا، دعا، ذکر، تسبیحات سے اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو قدرت والا جاننا، اور سنت طریقوں کے اوپر عمل کرنا، یہ درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، یہ تین چیزیں جو ایسی ہیں کہ جن میں آپ نے بہت زیادہ سوچنا سمجھنا نہیں ہے۔ سوچنا سمجھنا صرف اتنا ہی ہے کہ ان سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، یعنی آپ نے جو اپنا ڈیسیجن لینا ہے نا، عقل کو استعمال کرتے ہوئے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے ڈیسیجن یہ لینا ہے کہ ان تین چیزوں سے میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، دین کی بھی اور دنیا کی بھی۔ کون سی تین چیزیں؟ سنت طریقے، درود شریف اور استغفار، ان کی کثرت۔ جیسا عامر جواد صاحب نے آج فرمایا نا کہ اس کے لیے ٹائم مقرر کر لیں، درود شریف 5 منٹ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 5 منٹ تو زندگی میں نکل سکتے ہیں، لیکن پھر اس 5 منٹ میں ناغہ نہ ہو۔ وہ چاہے عشاء کے ساتھ کر لیں، چاہے سونے سے پہلے کر لیں، چاہے فجر کے فوراً بعد کر لیں، اس میں ناغہ نہ ہو۔ اسی طرح استغفار 100 مرتبہ کرنا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ جن لوگ بزرگوں سے جنہوں نے لیے ہوئے ہیں طریقے، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن کے پاس ابھی کوئی لایا عمل نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، تو 100 مرتبہ استغفار صبح، 100 مرتبہ دوپہر، 100 مرتبہ شام، ایک ایک تسبیح پڑھ لیں، اس میں اپنا وقت مقرر کر لیں، جو بھی ٹائم فارغ ہوتا ہے اس کے اندر نا۔ کھانا جو اگر 20 منٹ میں کھاتے ہیں یا آدھے گھنٹے میں کھاتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے، تو کھانا آپ 5 منٹ پہلے ختم کر لیں اور باقی وقت میں استغفار پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سنت طریقے تو ہر وقت آدمی ان پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جن کے اوپر آدمی غور کرے اور عمل کرے تو اس کی توجہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رہے گی۔ پھر ایک اہم بات ہے کہ اسلام کے ساتھ اپنی قوم، ہماری قوم کیا ہے جی؟ ہم آوان نہیں ہیں، ہم پٹھان نہیں ہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری قوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، مسلمان قوم ہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو اب اسلام سے ہماری انسیت بڑھنی چاہیے۔ ہمیں وہ گورے سنہرے بالوں والے جو انگریز ہیں، ان کی ظاہری خوبصورتی غالباً اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بہت سی بنائی اس لیے گئی ہوگی کہ ہمارا ایک امتحان ہے کہ ہم ان کے جو ان کے طرز اور طریقے ہیں ان سے مرعوب ہوتے ہیں ان کی خوبصورتیوں کی وجہ سے، یا ہم اسلام کی جو روحانی خوبصورتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک نسلی خوبصورتی ہے نا ان کی، لیکن جو روحانی خوبصورتی اسلام کے ساتھ آ جاتی، چاہے وہ لوگ مسلمان ہو جائیں، چاہے وہ مسلمان ہو جائیں، چاہے افریقہ کے اندر کوئی مزدور مسلمان ہو جائے، روحانی خوبصورتی جو آئے گی وہ ان کے اعمال کے مطابق آئے گی۔ تو ہم اس سے انسیت بڑھائیں اپنی نا، تو اپنی تاریخ، اپنی زبان، اسلام کی جو بڑی شخصیات ہیں ان کے کارناموں پر فخر کریں، غیر مسلمان اقوام کے ساتھ مرعوب نہ ہوں، ان کی اچھی عادتیں ضرور سیکھیں، ان کی اچھی عادتیں ضرور سیکھیں۔ یہ تعصب نہیں ہے کہ نہیں جی وہ اگر سچ بولتے ہیں تو ہم کیوں سچ بولیں نا، یہ نہیں ہے۔ اگر وہ سچ بولتے ہیں تو ہم کہیں جی ہاں وہ سچ بولتے ہیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ مسلمان گندے کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، ان کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی سچ بولنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ والی بات ہے کہ اپنی قوم کے اندر جو کمیاں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو دوسروں کی قوم میں اچھائیاں ہیں
ان کو جاننے کی کوشش کریں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بھی اسلام کا حصہ ہیں، وہ ہم ساری اچھائیاں اسلام کے اندر ہیں، تو جو جس جگہ جس اچھائی پہ استعمال کر رہا ہے بیسیکلی وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ وہاں سے لے لیں، اگر آپ کے پاس ریڈیلی موجود نماز زیادہ اچھی طور پہ مل گئی ہے، پریزنٹیبل ہے وہاں پہ، تو وہاں سے لے لیں، لیکن ان کو اپنے سے بڑا مت جانیں، یہ ایمان کی ناقدری ہے، غیر مسلم کو مسلمان سے افضل جاننا ایمان کی ناقدری، اللہ تعالیٰ سے محفوظ کرنا ہے۔ تو اب اسلام کی خاص چیزوں میں سے رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں عامر جواد صاحب نے بڑی تفصیلی بات کی ہے، ہم بھی اس کے اوپر کچھ بات مزید کریں گے۔ اس میں رمضان کے اندر عبادات، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی روزہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، روزہ اگر ہے تو کام تو پھر بھی آدمی پورا کرے، دنیاوی کام جو ہے نا اس میں کیوں رہتی، صحابہ نے جہاد کیا تھا روزہ رکھ کے؟ نہیں بھائی، روزے کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے کام کو بیر منیمم پہ لے کے آ جائیں، اپنے ملازمین کے اوپر کاموں کو ہلکا کریں، یہ سب باتیں احادیث کے اندر بتائی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہیں کہ اس کو فارغ کریں، کم سے کم کام لے کے، کہ وہ اپنی عبادات بھی کر سکے اور اپنے روزے کو اچھی طرح گزار سکے۔ تو یہ بات تھی کہ ہمیں ہر ایک کی بات نہیں سننی، ٹھیک ہے جی، ہر علم کے ہر شعبے کے ماہر ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز، انجینئر، سائنسدان اور علماء۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ دین کے معاملے میں خالی علماء کے پیچھے چلیں گے، مکان بنانے کے بارے میں انجینئر سے پوچھیں گے، صحت کے بارے میں ڈاکٹر سے پوچھیں گے، وہاں عالم کے پاس نہیں جائیں گے، مجھے بخار ہو رہا ہے میں کیا کروں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کہ ڈسپلن کھاؤ، ڈسپلن کھا لیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن دین کے معاملے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، دین کے معاملے میں MBA کے پاس نہیں جائیں گے، انجینئر کے پاس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، دین کے معاملے میں صرف علماء کے پاس جائیں گے۔ اور یہ بات ہم کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کے اظہار کے لیے کوئی ایسے مواقع بنائے ہیں جس میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملتی ہیں، ان کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ اب تھوڑی سی تفصیل اس کی دیکھتے ہیں رمضان المبارک کی نسبت سے، کہ اللہ کریم کی طرف سے ان کا قرب کمانے کا موقع ہے رمضان المبارک، اور یہ بہت بڑا موقع ہے۔ تو دیکھیں نا، جس جگہ بھی تفصیلات ہم احادیث چل رہی ہیں ہمارے پچھلے سیشن کے اندر، کہ جہاں فرضوں کا، نفلوں کا ثواب فرضوں جتنا ہو، فرضوں کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں جتنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے بہا بہہ رہی ہوں، تو ایسا قرب کمانے کا موقع ہم کو بغیر مانگے عطا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی یاد پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی دعا کی تھی کہ یا اللہ میں رمضان دے دیں، یا کسی نے کہیں تاریخ میں آتا ہے کہ کسی نے کہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ رمضان دے دیں میرے اس قوم کو؟ کسی نبی کی ایسی دعا تاریخ میں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ بغیر مانگے عطا کیا، مسلمان قوم کو عطا کی، اور جو نعمت بغیر مانگے ملے وہ تحفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تحفہ ہوتی ہے، خاص تحفہ بغیر مانگے جو مل گیا۔ تو اپنے اتنے کریم مالک کے اس اتنے بڑے تحفے کی قدر تو پھر ہم پر لازمی ہو گئی نا، ٹھیک ہے جب ذرا ایک چیز پہ غور کیجئے گا کہ جو لوگ ہمارے تحفوں کی ناقدری کرتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کسی کو تحفہ دیا نا، بڑے شوق سے خریدتے کوئی چیز، ہمیں کہا فلاں کو دے کے آتے ہیں، اور ہم نے اس کو وہ چیز دی، نیکسٹ ڈے وہ چیز ہم نے دیکھا کہ وہ گیٹ کے باہر کوڑے دان میں پڑی ہوئی ہے، استعمال ہی نہیں کی، اس کو پسند ہی نہیں آئی نا، یا اس نے لیتے ہوئے بھی کوئی خاص امپورٹنس کا، اچھا ٹھیک ہے میرے پاس پہلے بھی موجود تھا، رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار اس نے ہماری عزت نہیں کی، مطلب ہمیں اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو ہم تحفہ دیں، اس تحفے کی وہ قدر کرے، اس نے ہماری محبت اور دوستی کو اہمیت نہیں دی۔ یہ کیفیت آتی ہے نا آدمی کے اندر، یا ان میں سے کچھ کیفیات آتی ہیں کہ یا تو ہماری عزت نہیں کی اس نے، تحفے کو اہم سمجھتا ہمارے، یا ہماری محبت اور دوستی کو اہمیت نہیں دی کہ ہمارے تحفہ اچھا تھا یا برا تھا، ہمیں دیا تھا نا، اس کو کچھ تو قدر کر لیتا ہے۔ یا اگر تحفہ بڑا قیمتی اور بڑا اچھا اور بڑا ضرورت والا تھا اور پھر بھی اس نے اس کی قدر نہیں کی، تو ہم کہیں گے بد ذوق آدمی ہے کہ اتنے اچھے تحفے کو نظر انداز کر کے دیگر چیزوں کے اندر جو اس سے گھٹیاں ان کے اندر مر جانا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے خیالات ہم کو آ سکتے ہیں، اور ان باتوں کی وجہ سے وہ دوست ہمارے دل سے دور ہو جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے، ہم نے تو بہت کوشش کی اس کو اپنے ساتھ چلنے کی، رکھنے کی، بڑا دل کے قریب رکھا، اب وہ نہیں راضی تو میں کیا کروں، بس ٹھیک ہے۔ اب سوچیں کہ جو اللہ کریم نے ہمیں تحفے دیے ہیں، تو ان کی ناقدری کر کے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوری کا خطرہ مول لینا چاہیے؟ اس میں اگر دل نہ بھی مان رہا ہو نا، تو ڈر کے مارے قدر شروع کرتا ہے، دل خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ابھی رمضان جب ختم ہوتا ہے نا، پھر دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، شروع میں تو سارے سال کا وہ چیزیں آئی ہوتی ہیں نا دل کے اندر، جو ثقیل چیزیں ہوتی ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں، کثافتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے رمضان کا شروع کا امپیکٹ، اسی لیے شعبان کا مہینہ ہے کہ ان چیزوں کو صفائی شروع کر دیں ہم، تو رمضان کا صحیح امپیکٹ شروع سے ملنا شروع ہو جائے۔ تو یہ بہت قیمتی تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس طرح عیدین کی راتیں بھی ہیں، اور 15 شعبان کی رات بھی گزری ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح باقی جو راتیں ہوتی ہیں ان کے خاص خیال رکھا جائے، رات کو جاگنے کی ہیں، اور دن کے اندر جو فضائل ہیں، 10 روزے اس کے ہیں، ذی الحج کے ہیں، شوال کے 6 روزے ہیں،
ان سب چیزوں کو، ان سب مواقع کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی کے پاس استعداد ہے حرمین شریفین جانے کی مالی اور صحت کے لحاظ سے، تو پھر کیجول نہیں ہونا چاہیے، فوراً جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا پھر جاؤں گا فلاں، وہ وہاں جائے گا تو اسے پتہ چلے گا زندگی بھر اس نے کیا مس کیا تھا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وہاں جا کے جب وہ قربانی کر کے وہاں جائے گا نا، اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنی جان کے اوپر مشقت اٹھا کے، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں اس کے دل کے اوپر براہ راست کھلیں گی، تب اسے پتہ چلے گا ساری زندگی اس نے کیا مس کیا تھا۔ بہرحال یہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان تحائف کی ناقدری کر کے ان سے دوری کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اور یہ حدیث ابھی عامر جواد صاحب نے بیان فرمائی، یہاں پہ ہم دوبارہ کر لیتے ہیں کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بڑے واضح طور پہ بتا بھی دیا ہے کہ میرے تحائف کی ناقدری مت کرنا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ سے عرض کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ اب دیکھیں یہ بد دعا ہے نا جبریل علیہ السلام کی، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ ہو جائے، عربی کا محاورہ ہے، جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اس بندے کی ناک بھی خاک آلود ہو، یعنی وہ تباہ ہو جائے جس پر رمضان آیا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی، یعنی رمضان ضائع کر دیا، رمضان سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں کھینچ پایا، وہ جو بہہ رہی تھی وہ اس سے بھی بچ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایسا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور بندہ جا کے سائے میں کھڑا ہو جائے، اور اس موقع پہ تو اس کی مثال یہ ہوگی کہ آسمان سے پاکیزہ پانی بہہ رہا ہے، اور ایک آدمی اس پاکیزہ پانی سے بچنے کے بجائے ایک ایسے چھپڑ کے نیچے آ گیا جس کے اوپر کی گندگی پڑی ہوئی ہے، انسانی فضلہ پڑا ہوا ہے اور تمام طرح کی غلاظتیں پڑی ہیں، تو اس کے نیچے جا کے چھپ گیا تاکہ وہ غلاظتیں ٹپک ٹپک کے اس کو اور گندا کرتی جائیں۔ تو رمضان سے بچنا، رمضان کی رحمتوں سے بچنا ایسی چیز ہے۔ تیسرا انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص بھی ذلیل ہو جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بابرکت، نام مبارک لیا گیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں پڑھا، تو اس پہ بھی کہا گیا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے اس پہ درود شریف پڑھنا، چاہے اس پہ تصنع لگے، بناوٹ لگے، ٹھیک ہے، تب بھی پڑھنا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دیں۔ تو یہاں پہ جو دوسری چیز ہے وہ رمضان ہے۔ اب دیکھیں یہ تین بڑے تحفے بتائے گئے، ماں باپ، رمضان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی ناقدری کے اوپر سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام، ان کی بد دعا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین ہے۔ تو یہ بد دعا اور آمین کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، جبریل علیہ السلام نے خود تو یہ بد دعا نہیں کر دی نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو اس پہ آمین نہیں کہہ دیا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہیں، صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرے نزدیک اتنا اہم ہے کہ میں اپنے سب سے بڑے فرشتے سے کہلوا رہا ہوں کہ ہلاک ہو جائیں یہ شخص، اور اپنے سب سے حبیب مخلوق کے اندر جو سب سے میرے قریب ترین ہیں اور سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، ان کی زبان سے کہلوا رہا ہوں آمین۔ تو اب کسی خوشگمانی میں مت رہنا کہ میں اس کے خلاف کر دوں گا، بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں رمضان کی پوری پوری قدر نصیب فرمائیں، اور رمضان کی پوری قدر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کے لیے اسے بھرپور استعمال کیا جائے، بھرپور استعمال کیا جائے، اس کے ایک لمحہ بھی ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ جب ہم تھک کے شل ہو جائیں اور ہماری زبان تلاوت کے اوپر نہ چل رہی ہو تو لیٹ کے دل سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہو پاتا نا تو دل سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اب میری زبان نہیں چل رہی، میرا جسم تھک گیا، میں کمزور ہوں، یا اللہ بس آپ کی نوازشیں تو دل سے بھی جاری ہیں نا، تو میں آپ سے دعا کر رہا ہوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ مجھے محروم نہ کیجیے گا، اور جہاں میں آج کھڑا ہوں میرے ذوق و شوق کو اس سے بھی کہیں آگے بڑھا دیں، کیونکہ آپ اس پہ قادر ہیں اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں اگر چند وقت کھانا نہ کھاؤں تو میں ذوق و شوق اتنا بھی مجھ میں نہیں ہے کہ میں اس جسمانی کمزوری کے اوپر مطلب قابو پا کے اپنے ذوق و شوق کے ذریعے آپ کی طرف بڑھنے کے لیے عبادات فزیکل کرنا شروع کر دوں۔ کچھ ایک شعر ہے کہ پارا پارا دل کے اندر جوش عمل کا ہے طوفان، یہ جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے پارا پارا ہوا ہے نا، پارا پارا دل کے اندر جوش عمل کا ہے طوفان، روح کھنچتی ہے ان کی جانب، جسم ہے گو نازک نازک اندام، ٹھیک ہے جی، روح کھنچتی ہے ان کی جانب، جسم ہے گو نازک اندام۔ جسم تو ہمارا کمزور ہے، مگر جب روح کی قوت مل جائے گی نا تو یہی جسم ہم کو اسی جسم کو اٹھا کے لے جائے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، کھڑا کر دے گی تہجد کے اندر بھی۔ تو یہ دعا دل میں کر سکتا ہے آدمی جب بہت زیادہ جسمانی کمزوری رمضان میں ہو رہی ہو۔
اب رمضان کے اندر دو کام ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق بنانے کے، ایک ہوتا ہے تعلق بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے تعلق بلا واسطہ. ٹھیک ہے جی. تعلق بالواسطہ کیا ہے؟ مخلوق کی خیر خواہی کرنا، ان کو افطاریاں کروانا، ان کے ساتھ دل جوئی میں باتیں کرنا، ٹھیک ہے جی، ان کے غم دور کرنا اور مخلوق کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. یہ تعلق بلا واسطہ ہے اللہ تعالیٰ سے، بالواسطہ ہے، یعنی کہ مخلوق کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق بنا رہے ہیں. مخلوق اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، آپ اس کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر آپ محبت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو یہ تو ایک طریقہ ہے تعلق کا. اور رمضان میں موسٹلی کس طرح ہوتا ہے یہ کہ آپ صدقہ خیرات نکالتے ہیں یا آپ افطار پارٹیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بلا واسطہ تعلق کہ اب مخلوق بھی بیچ میں نہیں ہے، اب صرف اللہ تعالیٰ سے بات چیت چل رہی ہے. تو اس میں نوافل ہیں، عبادات ہیں، دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. ٹھیک ہے جی. تو اب آج کل کے دور میں لوگوں کے ساتھ اختلاط، انٹریکشن بہت زیادہ ہے. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ ہے. پہلے تو کسی کو فون کرتے تھے، ملنے جاتے تھے، جب تک اب تو میسج آ رہا ہے، میسج جا رہا ہے. اب تو ایک پورا ایک طوفان آیا ہوا ہے جس نے کہ ذہن کو ہلا کے رکھ دیا ہوتا ہے آدمی کہ وہ توجہ کر ہی نہیں پاتا کسی طرح. اور رمضان کے اندر یکسوئی بڑی ضروری ہے. مطلب جب روزہ رکھا ہے، جب ایک مشقت برداشت کی ہے، تو اب اس کو چار چاند ہی لگانے ہیں نا، اس کے اندر روئی پھونکنی ہے. مشقت تو تکلیف تو اتنی پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر سارا وقت سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں تب بھی تکلیف اتنی پہنچے گی، اور اگر سارا وقت ہم تلاوت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار پڑھتے رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی باتیں کرتے رہیں، تو تب بھی جسمانی تکلیف تو اتنی پہنچے گی، لیکن فرق زمین آسمان کا پڑ جائے گا. ایک حد تو اس کی، ایک ایکسٹریم تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کم و بیش مفہوم، یہ ایگزیکٹ ورڈز یہ نہیں ہے، تو کم و بیش اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کیے، تو پھر اس کے روزے کی حالت جو ہے فاقے کی طرح کی ہے. مطلب اس کو کچھ ملا نہیں اس کے اندر نا، فاقہ ہی ملا اس کو، بس خالی بھوک پیاسی ملی اس کو. ایک ایکسٹریم یہ ہے اگر اتنی نافرمانی پہ چلا جائے آدمی روزے کے دوران. اور ایک یہ ہے کہ روحانی طور پہ یہ روزہ جو ہے یہ تقویٰ کا سبب ہوتا ہے نا روزہ، اور تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. ولی کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ الذین آمنوا یتقون، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے آیت، جو ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کیا، تو روزے سے تقویٰ ملتا ہے. تو اگر صحیح تقویٰ حاصل کر لیا روزے سے تو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جائیں گے نا. تو اس لیے یکسوئی ضروری ہے رمضان میں. تو اگر افطار پارٹیاں کریں گے، لوگوں کو بلائیں گے، انٹریکٹ کریں گے، تو اس میں تو ہم نے خود دیکھا کہ نمازیں بھی رہ جاتی ہیں، جماعت سے نہیں ہو پاتی ہیں، مخلوط گیدرنگ کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے نا. تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ اس رمضان میں کوشش کی جائے کہ یکسو ہو کے گھر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ ہو. ہاں ضروری کام کر لیں، اور اگر ممکن ہو چھٹیاں لینے کا موقع ہو تو چھٹیاں لے لی جائے رمضان میں. دوسرا کیا ہے کہ مخلوق سے خدمت والے کاموں میں ریا کا اندیشہ ہوتا ہے، دکھاوے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور نفس کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں نے دیکھو فلاں کی مدد کر دی نا، لوگ میری تعریف کریں گے، کم سے کم وہ تو سوچے گا میں نے کیا مدد کی ہے اس کی نا، اتنا مشکل اس کے اوپر وقت تھا، بس میرے پاس تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت پیسے، میں نے دے دیا اس کو نا. تو اس میں نفس کی خواہش شامل ہو سکتی ہے، اس میں ریا شامل ہو سکتا ہے. اور اگر ان چیزوں نے ہماری نیت کے اخلاص کو ضائع کر دیا، کم کر دیا، تو ہم کام تو کر رہے ہوں گے لیکن رمضان کے قیمتی ترین وقت جو ہے وہ ہمارا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اس کام کا بھی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں ہماری نیت خراب ہو گئی تھی. تو کیونکہ مخلوق کے ساتھ تعلق میں افطار، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں افطاری کروانا تو بہت ضروری ہے، یہ تو بڑا حصہ ہے، تو دیکھیں نا ہر دور کا ایک تقاضا ہوتا ہے. تو اس دور میں کیونکہ بیماری بڑھ گئی ہے تو افطار پارٹیوں کے اندر کافی خرافات آ جاتی ہیں، تو اس لیے بہتر ہے بچا جائے. لیکن اگر کروائی جائے تو پھر ذرا اس کو دینی ماحول میں کروایا جائے. ٹھیک ہے جی. آپ کوئی اچھا سا بیان رکھوا لیں، آپ اپنے مسجد کے امام کو یا کسی بڑے بزرگ کو بلا لیں، کر لیں افطار پارٹی، وقت پر نماز ہو، نصیحت بھی ہو جائے، واعظ بھی ہو جائے، ذکر بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو جائے، اور افطاری کے ثواب بھی مل جائے. اس طرح کر لیا جائے. لیکن وہ ہوٹلوں کے اندر جا کے کرنا، یا گھروں میں کرنا اور مخلوط رکھنا اس کو، یا گھروں میں کرنا اس طرح کرنا کہ نماز کا پتہ نہ چلے، ان چیزوں سے احتیاط ضروری ہے. بلا واسطہ تعلق کے لیے نفل نماز ہے، تلاوت، درود شریف، استغفار، ذکر و تسبیحات، دعائیں، یہ سب چیزیں ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، جتنا مرضی کریں. اب آپ یہ سوچ کر لکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ٹھیک ہے. سب لوگ جو اس وقت موجود ہیں اور جو اس بات میں سنیں، یہ سوچ کر لکھیں کہ پچھلے رمضانوں میں اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہمارا تعلق ہے نا، اس سے دور کرنے والی کیا چیزیں تھیں.
ان چیزوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے روکے رکھا. دیکھیں روزہ تو رکھ لیا نا, روزہ رکھنے کا مطلب یہ دن بھر روزے سے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کر رہے ہیں, ایک حکم جو ہے نا, تو وہ حکم تو پورا ہو رہا ہے, اتنا تعلق تو ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن جو اس کے اندر اس کی گارنشنگ کرنی تھی نا, اس کو جو ہم نے بہترین اور خوبصورت بنانا تھا, اس کی طرف سے ہمیں کس چیز نے غافل کر دیا, اس کی طرف ہمارا خیال کیوں نہیں آ پایا, پچھلے رمضان میں جو ہم کر سکتے تھے ہم کیوں نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, یہ لکھنا ہے کن کن چیزوں نے غافل کیا. پوائنٹس بنا لیں, 3 4 5 پوائنٹس بنا لیں بس, تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا اس کا. قرب دوست حاصل کرنے کے طریقے ہم نے بیان کیے تھے, ہر دفعہ کرتے ہیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہر حال میں بچیں, قرآن شریف سے تعلق پیدا کریں. کچھ آیات تو روزانہ بغیر ترجمے کے پڑھیں, اور کچھ آیات جو ہیں وہ روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں. جتنا ٹائم ہو اس کے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ کر لیں, مگر قرآن شریف کو نہ چھوڑیں. نوافل محبت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں. نوافل چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں دوزخ سے بچنے کی ضرورت ہے, ہم فرض واجبات کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضرورت نہیں, اس لیے ہم نوافل میں نہیں جا رہے. ہے تو یہ بات بڑی سخت, لیکن دیکھ لیں اس کے علاوہ اس کا اور کیا مطلب ہے. جب کوئی آدمی جانتے بوجھتے بغیر کسی مجبوری کے نوافل چھوڑتا ہے تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی اور مطلب نہیں ہوتا کہ نہیں جی مجھے اتنی لگن نہیں ہے کہ میں محبت حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھوں گا. ویسے مل جائے تو مل جائے, ٹھیک ہے, لیکن نوافل نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے. تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. تو نوافل کے اوپر جتنا, میں یہ نہیں کہہ رہا, جتنا آپ کے اندر استعداد, اللہ تعالیٰ استعداد کو دیکھتے ہیں, میں نے اس بندے کو کتنا وقت دیا ہے, کتنی صحت دی ہے, کتنی صلاحیت دی ہے, اگر اس کے مطابق کر رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. تو جو معروف نوافل نمازوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, ظہر کے ساتھ 2 نفل, عصر کے ساتھ پہلی 4 سنتیں, اور مغرب کے ساتھ 2 نفل یا مابین کی نماز, عشاء کے ساتھ پہلی 4 سنتیں اور بعد میں نوافل جو ہیں, تو ان کا خیال تو کر لیں. پھر اشراق ہے, تہجد ہے, جتنا کر سکیں, جتنی صلاحیت ہو, جتنا وقت ہو, اس کی عادت ڈال لیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو ہیں یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرما دیں یہ چیز کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں, ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرتے رہیں, ان سے باتیں کرتے رہیں, ان کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرتے رہیں ہم. تو اس کے ساتھ ہم آج کی مجلس کا اختتام کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ رمضان کا ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے, اور جتنے جتنے اللہ تعالیٰ کے قرب کے موقع اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائے ہیں, وہ سب جو ہیں ان کو ہم پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, ان کی طرف سے ہم غفلت نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یا اللہ, یا کریم, اپنے رحم سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے یا اللہ ہم جیسوں کو بھی بنا دیں. یا اللہ, آپ نے عدم سے پوری کائنات کو تخلیق کر دیا, اور نور ہدایت سے پوری کائنات کو منور فرما دیا. یا اللہ, ہم تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں, یا اللہ ہمارے بھی قلوب کو پھیر دیں, ہم کو بھی ایسا بنا دیں یا اللہ کہ ہم آپ کی کامل اتباع کرنا شروع کر دیں, آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین محبت کرنا شروع کر دیں, اور آپ کی حکم, آپ کی ناراضگی ہماری زندگی کا واحد مقصد بن کے رہ جائے کہ ناراضگی سے بچیں اور آپ کے حکم کو پورا کریں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتغفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله النبي محمد آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.